اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. خوب میم ساکنہ کی بحث سے پہلے نون ساکنہ اور تنوین کے احکام آپ نے پڑھے. جس طریقے سے جب نون ساکن ہوتا ہے تو اس کے بعد کون سا حرف آتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کے لیے الگ الگ احکام تھے. اسی طریقے سے میم ساکنہ کسی کلمے میں ہو سکتا ہے کہ میم ساکن ہو اور اس کے بعد کیا ہے کوئی سا بھی حرف آ سکتا ہے. تو میم ساکنہ کے بعد آنے والے مختلف حروف ہو سکتے ہیں. خوب ان حروف کو مد نظر رکھتے ہوئے میم ساکنہ کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میم ساکن ہے تو صرف اس کو ساکن پڑھ کے آپ آگے بڑھ جائیں گے، نہ. میم ساکنہ کے بعد جو حروف آ رہے ہیں، ٹھیک، جو مختلف اور الگ الگ حروف آ رہے ہیں، ان حروف کو مد نظر رکھتے ہوئے میم ساکنہ کے 3 حالات یا 3 احکام بیان کیے گئے ہیں. خوب کہیں پر میم ساکنہ کو ادغام کے ساتھ پڑھا جائے گا، کہیں پر میم ساکنہ کا اخفاء کیا جائے گا اور کہیں اقلاب کیا جائے گا. اظہار، اقلاب نہیں ہے. ٹھیک، 3 چیزیں ہیں. میم ساکنہ کے بعد کون سا حرف آتا ہے، ٹھیک، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میم ساکنہ کے لیے کیا ہے کچھ احکام بیان کیے گئے. کلی طور پر اگر کہا جائے تو میم ساکنہ کے بعد 3 قسم کے حالات ہوتے ہیں، 3 قسم کے احکام کیا ہے بیان کیے گئے ہیں میم ساکنہ کے لیے. کہیں پر میم ساکنہ کو ادغام کریں گے، کہیں اخفاء کریں گے، کہیں اظہار کریں گے. ادغام کہاں کیا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب میم ساکنہ کے بعد میم آ جائے. اگر کسی کلمے میں میم ساکن آیا ہے پہلے، اس کے بعد پھر ایک میم آیا ہے، ٹھیک، یہ ایک حالت ہو گئی. تو ایسی حالت کے لیے ادغام کا حکم بیان کیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ میم ساکنہ کے بعد جب میم آئے تو ادغام کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی پہلے والے جو ساکن والا میم ہے اس کو حذف کر دیں گے اور دوسرے والے میم کو تشدید دے کر کے پڑھیں گے. ٹھیک، ادغام ہو گیا. اور جو ادغام ہوگا وہ غننے کے ساتھ ہوگا، یعنی کھینچ کر ناک سے آواز نکال کر پڑھیں گے. جیسے کم من، ٹھیک، یا ہم منہا قال لهم موسیٰ. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا. نون ساکنہ کے بعد جب حرف میم آئے گا تو ایسی حالت کے لیے ادغام کا حکم لگایا گیا ہے. کہیں گے کہ ادغام کے ساتھ میم ساکنہ کو پڑھیں گے. کیا مطلب ہے ادغام کا؟ حرف ساکن کو حذف کر دینا، بعد والے کو تشدید دے دینا. ٹھیک، یہ ہو گیا پہلا حکم. دوسرے اخفاء. کیا ہے؟ اخفاء بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے نون ساکنہ میں کہ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے، لغوی معنی ہے پوشیدہ کرنا، چھپانا، اور اصطلاح میں ادغام اور اظہار کے بیچ اور درمیان کی آواز سے حرف کو ادا کرنا، تلفظ کرنا. ٹھیک، تو اب یہ جو میم ساکنہ ہے، میم ساکنہ کے بعد اگر حرف بے آ جائے، کیا جائے؟ حرف با، بے نہیں کہ با. اگر میم ساکنہ کے بعد حرف با آ جائے تو میم کو اخفا کر کے پڑھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کیسے اخفا کریں گے؟
کہنے کہ میم ساکنہ کی آواز کو تھوڑا سا کھینچیں گے اور اس کے بعد حرف با کو پڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اخفا ہو جائے گا. یعنی نہ تو ادغام کریں گے اور نہ ہی میم کا اظہار کریں گے بلکہ اخفا کریں گے. اور یہ جو میم ساکنہ اخفا کیا جائے گا تو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی میم ساکنہ کو تھوڑا سا کھینچ کے ناک سے آواز نکالنے کے بعد حرف با کا تلفظ کریں گے. البتہ یاد رہے میم کو جب تلفظ کرے تو دونوں ہونٹ آپس میں ملنے نہ پائیں. دونوں ہونٹوں کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ رہے، تھوڑی سی جگہ رہے. جیسے کہیں گے بارزون، نہیں بھائی، بارزون انتم بہی. ہونٹ کو ایک دم ملائے نہیں. جب بھی نون ساکنہ کے بعد میم ساکنہ کے بعد با آئے گا تو میم کو اخفا کر کے پڑھا جائے گا. ٹھیک، یعنی نہ پورا میم پڑھا جائے گا نہ ادغام کیا جائے گا. ہونٹوں کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ کر کے آواز کو کھینچ کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا. بدعوکم، تم لوگ کر نہیں رہے ہو، ایسے ہی پڑھ لو میم جیسے پڑھا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہونٹوں کے بیچ میں تھوڑا فاصلہ رکھو. بارزون انتم بہی ہم بدعوکم. ایسے پڑھیں گے. ٹھیک، یہ ہو گیا میم کا اخفا. تو میم کا اخفا کہاں کیا جاتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے. ٹھیک، اظہار، میم ساکنہ کا اظہار کہاں کیا جاتا ہے؟ باقی تمام حروف میم ساکنہ کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے میم ساکنہ کا اظہار کیا جائے گا. یعنی میم کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے گا. دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا میم ہے نا. جیسے کوئی سی بھی مثال آپ دے سکتے ہیں اس میں. مثال لائیں گے میم ساکنہ کے بعد با کے علاوہ کوئی بھی حرف یا میم کے علاوہ. ہم فیہا خالدون. ہم فیہا خالدون، میم ساکن کے بعد فا آیا ہے نا. چلیں، تو یہ ہو گئے میم ساکنہ کے احکام. سمجھ میں آیا؟ ایک بار اور دہراتا ہوں. میم ساکن ہو اس کے بعد کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. ٹھیک، تو میم ساکن ہو اور اس کے بعد کسی بھی حرف کے آنے کا امکان ہے. مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں، مختلف حروف ہو سکتے ہیں، مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں. کل 3 حالتیں خاص طور سے کہا گیا ہے کہ میم ساکنہ کے بعد کیا ہے؟ میم ساکنہ کے بعد کوئی سا بھی حرف آ سکتا ہے. تو میم ساکنہ کے لیے 3 طرح کے 3 قسم کے احکام بیان کیے گئے ہیں. ایک ادغام، دوسرے اخفا، تیسرے اظہار. خوب، اگر میم ساکنہ کے بعد میم آ جائے تو ادغام کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی پہلے والے میم کو حذف کر دیں گے، دوسرے والے کو تشدید دے کے پڑھیں گے.
جیسے کہیں گے کم من، ہے نا؟ خوب، یہ ہو گیا. دوسرے اخفا. اخفا کے ساتھ کہاں پڑھیں گے؟ جب میم ساکنہ کے بعد با آ جائے. جب بھی میم ساکنہ کے بعد با آئے گا تو میم ساکنہ کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک، یعنی نہ ادغام کریں گے نہ اظہار کریں گے، بیچ کی آواز سے پڑھیں گے. میم ساکنہ کے اخفا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میم کو کھینچ کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے، پھر با کا تلفظ کیا جائے. اور یاد رہے کہ جب میم کو تلفظ کریں تو دونوں ہونٹ آپس میں ملنے نہ پائے. جیسے بارزون، انتم بہی، یہ ہو گیا. اس کے بعد اظہار. میم ساکنہ کے بعد خود میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی کیا؟ یعنی میم کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے میں ہم فیہا، ٹھیک. چلیے، یہ ہو گیا. اب آئیے میم ساکنہ کے بعد ایک نئی بحث آ رہی ہے، مد و قصر کے احکام. کیا ہے؟ مد و قصر کے احکام. مد و قصر کے احکام. یہ احکام علم تجوید کی بڑی شیرین بحثوں میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں. اور اس بحث کی جانکاری اور اس بحث کے علم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی تلاوت کا جو لہجہ ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا. پرکشش لہجے میں، پرکشش طریقے سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو دو کلمے ہیں یا جو دو لفظ ہیں، مد و قصر، ٹھیک، یہ کیا ہیں؟ ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے اور یہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو پہلے تو ان کا معنی سمجھ لیں کہ ان کے معنی کیا ہے. مد کے لغوی معنی ہے زیادہ کرنا، بڑھانا. مد یعنی زیادہ کرنا، بڑھانا یا کھینچنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یا کس سے؟ مد یعنی زیادہ کرنا، بڑھانا، کھینچنا. یہ تو لغت میں ہو گیا. اصطلاح میں مد کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کو اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچنا. عام طور سے ایک حرف کو جتنا کھینچا جاتا ہے اس کے 2 برابر کھینچے تو اسی کو مد کہتے ہیں. کسی بھی حرف کو اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچنا، بڑھا کر کھینچنا، بڑھا کر پڑھنا. سمجھ رہے ہیں؟ 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر، یہ الگ چیز ہے. لیکن اگر کسی حرف کو آپ اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، اب کتنا زیادہ یہ ایک الگ بات ہے، بس زیادہ، طبیعی حالت سے زیادہ اگر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا مد. ٹھیک، یہ سمجھ میں آ گیا؟ مد. اب سوال یہ ہے کہ یہ مد کہاں پڑھا جاتا ہے؟ کہاں ہم کسی حرف کو اس کی طبیعی حالت سے زیادہ پڑھیں گے؟ مد کہاں کیا جاتا ہے؟ کیا حروف مدی میں؟ کس میں؟ حروف مدی. حروف مدی. حروف مدی کتنے ہیں؟ 3. حروف مدی 3 ہے. الف مدی، واو مدی، یا مدی. الف مدی کا مطلب ہوتا ہے الف ساکن اس سے پہلے زبر. واو مدی کا مطلب ہوتا ہے واو ساکن اس سے پہلے والے حرف پر پیش. یا مدی کا مطلب ہوتا ہے یا ساکن اس سے پہلے والے حرف پر زیر.
تو جہاں کہیں بھی ان یہ تین حروف مدی ہوں گے ایک، اور ان کے بعد حمزہ یا ساکن آ جائے گا، تو کیا کریں گے؟ ان حروف مدی کو یعنی الف واو یا کو ان کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا. سمجھے مولانا؟ ہاں، ایک بار پھر دہراتا ہوں. مد کے لغوی معنی ہے زیادہ کرنا، کھینچنا، بڑھانا. ٹھیک. علم تجوید کی اصطلاح میں مد کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا، جیسے پڑھنا چاہیے تھا اس سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا، اسی کو نام ہے مد. خوب یہ مد کے ساتھ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ یہ حکم مد کا کہ کھینچ کر پڑھا جائے کہاں لگتا ہے؟ حروف مدی میں. کہاں پر حروف مدی میں؟ جب حروف مدی کے بعد حمزہ یا ساکن آ جائے. حروف مدی کے بعد جب بھی حمزہ یا ساکن آئے گا تو حروف مدی کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب یہی قصر بھی سمجھ لیں. قصر بالکل آسان ہے اگر مد سمجھ میں آ گیا تو. ٹھیک. قصر کے لغوی معنی ہے کم کرنا، مد کے بالکل برعکس. لغت میں جب آپ دیکھیں گے تو لغت کی کتاب میں مد کا جو معنی بیان کیا گیا ہے بالکل اس کے اپوزٹ اور اس کے برعکس ہے قصر کا معنی، یعنی کم کرنا. اس کا معنی تھا بڑھانا، زیادہ کرنا، اس کا ہاں. لیکن علم تجوید میں قصر کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو اس کے طبیعی انداز سے پڑھنا، نیچرل جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی، نہ اس کو گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے. کسی حرف کو اس کی طبیعی حالت میں پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصر کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اگر ہم کسی حرف کو اس کی طبیعی حالت میں ادا کرتے ہیں، طبیعی طریقے سے اسے پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا قصر. اور اگر ہم کسی حرف کو اس کی طبیعی حالت سے ہٹ کر کچھ کھینچ کر کچھ بڑھا کر پڑھتے ہیں تو اسے کہا جائے گا مد. خوب مد کے علاوہ تمام جگہوں پہ قصر کیا جاتا ہے. مد کہاں کیا جاتا ہے یا مد کے ساتھ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ حروف مدی. حروف مدی کون کون ہے؟ الف مدی، واو مدی، یا مدی. کب ان حروف کو مد کے ساتھ پڑھیں گے؟ جب ان حروف کے بعد حمزہ یا ساکن آ جائے. ہر جگہ نہیں پڑھیں گے. حروف مدی کے بعد جب حمزہ یا ساکن آئے گا تو حکم یہ ہے کہ حروف مدی کو مد کے ساتھ پڑھا جائے. کیا مطلب مد کے ساتھ پڑھا جائے؟ یعنی اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مد کا سبب ہے جس کی وجہ سے مد کا حکم لگایا جاتا ہے وہ دو چیز ہے، ایک حمزہ ہے اور ایک ساکن ہے. البتہ تشدید یہ بھی ہے لیکن یہ تیسری چیز نہیں ہے. تشدید حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہی ہوتا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ تو سبب مد دو چیزیں ہیں. دو چیزوں کی وجہ سے حروف مدی کو مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ایک حمزہ ہے، دوسرے سکون ہے. چلیں ایک مرتبہ کتاب دیکھ لیں. کہہ رہے ہیں کہ مد و قصر کے احکام. ٹھیک. یہ بحث علم تجوید کی بہت ہی زیادہ اہم اور شیرین یعنی میٹھی بحث ہے. اس کے احکام کا اجرا کرنا یعنی اگر آپ اس کے احکام پر مد و قصر کے احکام عمل کریں گے تلاوت کے وقت تو آپ کے قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت ہو جائے گی، پرکشش ہو جائے گی، آپ کا لہجہ بہترین لہجہ ہو جائے گا.
اب یہاں سے مد کے لغوی معنی کہہ رہے، مد کے لغوی معنی ہے زیادہ کرنا، بڑھانا، ٹھیک۔ علم تجوید میں مد کسے کہتے ہیں؟ حرف مد کو، کیا ہے، یا حروف مد کو آپ کہتے ہیں، واو بنا دے، حروف غلط لکھا ہے آپ کتاب میں بھی غلط ہے، ہاں واو ہے وہ، حروف شاہ سے پہلے واو تھی۔ حروف مد کو طبیعی طور سے پڑھے جانے کی بنسبت زیادہ کھینچنا، آسان لفظوں میں حروف مد کو اس کی طبیعی حالت سے بڑھا کر کھینچ کر پڑھنا، ٹھیک۔ حرف مد کو جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے نہیں، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا، یہ مد ہو گیا، ٹھیک۔ اب آئیے قصر۔ قصر کے لغوی معنی ہے کم کرنا، یہ مد کے بالکل برعکس ہے، الٹے ہے، ٹھیک۔ مد کا مطلب تھا بڑھانا، قصر کا مطلب ہے گھٹانا، کم کرنا۔ علم تجوید میں قصر کا کیا مطلب ہے؟ علم تجوید میں قصر کا مطلب یہ ہے کہ حرف کو اس کے طبیعی انداز میں پڑھا جائے، حرف کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھا جائے تو یہ قصر ہے، بڑھا کر پڑھ دیا جائے تو مد ہو جائے گا، ختم۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی بھی حرف کو اس کی طبیعی انداز سے، نیچرل طریقے سے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ قصر ہے۔ اگر کھینچ کر پڑھ دیا جائے تو وہی کیا ہو جائے گا؟ مد ہو جائے گا۔ چلے، جب بھی حروف مدی کے بعد، جب بھی حروف مدی، یہ کون ہے حروف مدی؟ الف مدی، واو مدی، حمزہ یا سکون آئے تو اس وقت حرف مد کو طبیعی انداز سے زیادہ کھینچا جائے گا۔ جب بھی حروف مد کے بعد حمزہ یا ساکن آ جائے تو حروف مد کو اس کی طبیعی انداز سے زیادہ کھینچا جائے گا، یعنی مد کے ساتھ پڑھا جائے، آسان لفظوں میں کہا جائے، ٹھیک۔ تو اب یہاں سے نتیجہ کل یہ نکلتا ہے کہ سبب مد دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے مد کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، ایک حمزہ، دوسرے سکون۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تشدید میں بھی جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہی ہوتا ہے، لہذا تشدید بھی سبب مد ہے۔ لہذا اگر آپ چاہیں تو تین کہیں کہ سبب مد تین چیزیں، حمزہ، سکون، تشدید، اور چاہیں تو دو کہیں، سکون میں تشدید کو شامل کر لیں، ٹھیک۔ اب مثالیں، اب دیکھیں یہاں اب دیکھیں یہ الف مدی ہے، ٹھیک، اس کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا۔ تو اب یہاں اب طبیعی طریقے سے الف مدی کو نہیں پڑھیں گے بلکہ مد کے ساتھ پڑھیں گے، کیا مطلب؟ یعنی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھنا پڑے گا، اسی کھینچنے کو مد کہتے ہیں، کھینچنے کو ہی مد کہتے ہیں۔ اگر آپ طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں تو یہی کیا ہے؟ مد ہے۔ کہیں گے انا انزلنا، دوسرے والے کو بہت نہیں کھینچیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے والے کے بعد کیا ہے؟ نہ حمزہ ہے نہ ساکن ہے، پہلے والے کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلے والے کے بعد یہ آ گیا آپ کے حمزہ، جی، یا ساکن، انا انزلنا، ہاں اب یہ با کو جو ہے تھوڑا کھینچیں گے، قالوا انا جیء فی آیاتنا الآن مفلحون،
واو کو مد کے ساتھ پڑھیں گے چونکہ اس کے بعد ساکن ہے نا. مؤمنین، یہاں یا مدی ہے، اس کے بعد ساکن ہے. ضالین، یہاں دو پہ کھینچیں گے. ایک الف مدی کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے بعد تشدید ہے، یعنی سکون ہے گویا، تو الف مدی ہو گیا. اس کے بعد یا کو یا مدی اگر نون کو ساکن کر دیں تو یا کو بھی کھینچ کر پڑھنا پڑے گا. پڑھیں گے دالین، نہیں پڑھیں گے دالین، لین ایسے نہیں پڑھیں گے. پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ قصر ہو جائے گا. ٹھیک، چلیں اسے. اب کچھ اہم نقطے ہیں، ان اہم نقطوں کو فی الحال رہنے دیں. ابھی آپ بس اتنا یاد کیجئے مد کیا ہے، قصر کیا ہے، کہاں مد کے ساتھ پڑھنا ہے، کہاں قصر کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ بالکل آسان ہے. مد کے لغوی معنی ہے کھینچنا، بڑھانا. ٹھیک، قصر کے لغوی معنی ہے کم کرنا. مد کے بالکل برعکس ہے. خوب علم تجوید میں مد کسے کہتے ہیں؟ حروف کو اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا. حروف کو اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا. قصر حرف کو طبیعی انداز میں پڑھنا، حروف کو طبیعی انداز سے ادا کرنا. جیسے عام طور سے پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھنا، تب یہ قصر ہو جائے گا. اور اسی کو اگر تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ مد ہو جائے گا. خوب، اب یہ کہاں ہم کس حروف کو مد کے ساتھ پڑھیں گے اور کسے قصر کے ساتھ؟ کہنے حروف مدی یعنی الف مدی، واو مدی اور یا مدی. ان تینوں حروف کے بعد جب حمزہ یا ساکن آئے گا تو ان تینوں حروف کو مد کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی طبیعی حالت سے کھینچ کر. ٹھیک، اور باقی تمام جگہوں پہ کیا کریں گے مولانا؟ قصر کے ساتھ. بس یہی. تو جب بھی حروف مدی کے بعد حمزہ یا ساکن آ جائے تو حروف مدی کو مد کے ساتھ یعنی ان کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. بس اتنا یاد رکھیں، باقی بعد میں دیکھیں گے.